آج میں آپ کو محبت کا جو خاص وظیفہ بتاؤں گا، اس کو آپ نے صرف 7 کالی مرچوں پر پڑھ کر آگ میں جلا دینا ہے۔ یا ودودو یا عزیزو کا بڑا جلالی، بڑا سخت وظیفہ ہے۔ ایسا شخص جو آپ کی ایک نہیں سنتا، جو آپ کی بات نہیں مانتا، جو آپ کے قابو میں نہ آئے، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اس عمل سے محبوب محبت کی آگ میں ایسا جلے گا کہ اسے ہر طرف صرف آپ ہی نظر آئیں گے۔ وہ ہر حال میں آپ سے ملنے آئے گا، ہر حال میں آپ سے رابطہ کرے گا۔ جتنا بھی سخت دل ہو، پتھر دل ہو، اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں نے بڑے لمبے وظائف کیے، عملیات کیے، لیکن اس کا میرے محبوب پر اثر نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر ایک مرتبہ یا ودودو یا عزیزو کا یہ عمل کالی مرچوں پر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ مرچیں نہ صرف کھانوں میں ذائقے بناتی ہیں بلکہ رشتوں میں بھی ذائقے پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے جیسے یہ آگ میں جلتی جائیں گی، آپ کے محبوب کے دل سے آپ کے لیے رنجشیں، آپ کے لیے عداوتیں، آپ کے لیے نفرتیں اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوتی جائیں گی، جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیں، پوری دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کو نفع نہیں دے سکتا، کیونکہ صرف اور صرف نفع دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے پھر یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے عمل کو کریں گے تو میں 100% کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ شخص جو رابطہ نہیں کرتا، جو بدل گیا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں تو صرف وقت گزار رہا تھا تمہارے ساتھ، جس نے آپ کے جذبات کو، آپ کی محبت کو، آپ کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچائی ہے، جس نے آپ کی ہستی بستی زندگی کو، خوشیوں کو روند کر رکھ دیا ہے، اس عمل کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں لے کر آئے گا، اور ایسی خوشیاں جو کہ انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس عمل کا اثر 1-2 منٹ، 1-2 گھنٹے، دن یا ہفتے نہیں رہتا، بلکہ ساری عمر رہتا ہے۔ اگر آپ ہر ہفتے یا مہینے میں ایک بار اس عمل کو کر لیا کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا۔ بڑا آسان عمل ہے۔ کالی مرچیں تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں پیسا ہوا مسالہ ہے، اس میں کالی مرچیں پس گئی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی اچھی پرچون کی دکان سے آپ کو کالی مرچیں مل جائیں گی۔ 7 عدد کالی مرچیں لے لیں اور باوضو ہو کر اس عمل کو کر لیں۔ خواتین اپنے خاص دنوں میں اس عمل کو نہ کریں، فائدہ نہیں ہوگا۔ باوضو ہو کر پھر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جو ہے اس کی بڑی فضیلت و برکت ہے، اور جو درود ابراہیم ہے تمام درودوں کا سردار ہے۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ کسی بھی وظیفے یا عمل کے علاوہ اگر آپ پھر بھی درود پاک کا ورد کرنا چاہتے ہیں تو درود ابراہیم ہی پڑھا کریں۔ 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 1 کالی مرچ اٹھانی ہے، اس پر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، اور اس پر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے اور اسے سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے دوسری کالی مرچ اٹھانی ہے اور آپ نے اس پر 10 مرتبہ یا ودودو یا عزیزو پڑھ کر اس پر بھی پھونک مار کے اسے سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ اسی طرح ہر 1 کالی مرچ پر 10-10 مرتبہ آپ یا ودودو یا عزیزو پڑھیں گے، اور ایسے ہی ایک بار دم کریں گے، پھونک ماریں گے۔ جب 7 مرچوں پر آپ نے یا ودودو یا عزیزو پڑھ لیا تو کل تعداد 70 ہو جائے گی، یعنی 7 پر آپ نے 10-10 مرتبہ پڑھا تو 7-10 70 مرتبہ آپ نے 7 کالی مرچوں پر یا ودودو یا عزیزو پڑھ لیا۔ پھر آخر پر بھی 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے
اور آپ نے چولہے پر توے کو رکھ دینا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کالی مرچیں تو چھوٹی سی ہوتی ہیں، ان کو جلائیں کیسے؟ دیکھیں، توے پر آپ اس کو جلائیں، توا رکھیں، پہلے توے کو تپنے دیں، جب توا اچھی طرح گرم ہو جائے تو 7 کالی مرچوں کو ادھر اس کے اوپر رکھ دیں اور اس کو جلنے دیں، پکنے دیں۔ جیسے جیسے وہ جلیں گی، پھٹیں گی، ان کا چھلکا اترنا شروع ہو جائے گا، یعنی جب آپ کو لگے کہ کالی مرچیں اب فنا ہو گئی ہیں، کالی مرچیں اب جو ہیں وہ جل کر راکھ ہونے لگی ہیں، تو آپ ان کو اٹھا دیں اور گھر میں موجود گملے میں ڈال دیں، یا آپ اس کو کسی ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے اس کو کھا لیں، یا یہ ہوا، آندھی یا بارش میں نکل جائے۔ اگر کسی کے پاؤں کے نیچے بھی آ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوشش یہی کیجئے گا کہ کسی گھر کے کونے پہ ڈال دیں یا آپ اس کو گملے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ یہ عمل کر کے دیکھیں، پھر آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہاں اس کا میرے محبوب پر اثر ہوا ہے۔ وہ شادی شدہ بہنیں جو اپنے مائکے میں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے، اور شوہر لینے نہیں آ رہا، کچھ شوہر اپنی ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر ضد پر اڑ جاتے ہیں، اور کچھ تو عقر پن کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے اپنا گھر تباہ کرنے کی طرف لگے ہوتے ہیں۔ ایسے ظالم سفاک شوہر کو اپنے قدموں میں لانے کے لیے، اپنی مٹھی اور قبضے میں کرنے کے لیے اس عمل کو آپ نے ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ باقی جس شخص سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تو ضرور کریں، منگیتر کے لیے کریں۔ کسی جگہ سے کسی بندے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی جائز مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں اور وہ بات نہیں سن رہا، اس کے لیے کریں۔ بہن بھائیوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھیں۔ کسی بھی شخص کو اپنے وش میں کرنے کے لیے، اپنے قابو میں کرنے کے لیے، پتھر دل شخص کو نرم کرنے کے لیے اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ رب کریم کے فضل و کرم سے وہ شخص آپ کے قبضے میں ہوگا، آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، آپ آسانی سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دن کے وقت کرنا چاہتے ہیں، رات کو مشکل ہوگی تو دن کے وقت کر لیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ رات کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی کے دل کو جلا دیتے ہیں اپنی باتوں سے، تو اسی لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے رات کو کر لیا کریں، کیونکہ رات کو سب سو جاتے ہیں اور آپ کسی بھی عمل کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ باقی دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں، وقت کی قید نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نیک جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس عمل کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔